إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے. اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا مبارک بنائے. اسے ہماری نجات کا، کامیابی کا، جنت میں دخول کا، جہنم سے بچنے کا، گناہوں کے کفارے کا سبب اور ذریعہ بنائے. بڑا ہی مبارک مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے یہ مہینہ کسی گولڈن اپرچونٹی، سنہری موقع سے کم نہیں ہے. جو لوگ آخرت کی تجارت کرنے والے ہوں، جنت کی کھیتی کرنے والے ہوں، ان کے لیے یہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے. اور جب انسان کے ہاں جنت کی تیاری کا حوصلہ نہ ہو، اس میں داخل ہونے کا شوق نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے عام مہینہ ہے، آیا اور گزر گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور رمضان کا مہینہ اس طرح کے مہینے سے پچھلی امتیں محروم تھیں. ان کے پاس کچھ اس طرح کے فضیلت، مقام اور مرتبہ رکھنے والی چیزیں موجود نہیں تھی جو ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی مکمل طریقے سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں تکلیف میں، پریشانی میں نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہماری والدین سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اس لیے وہ اس طریقے سے نظام اور قانون بناتا ہے کہ جس سے آسانی کے ساتھ اس کے بندے اس کی جنت کے مستحق ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائے. اگر کوئی آدمی جہنم میں گیا تو یہ اس کی اپنی کمی اور اپنے عمل کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے اتنے اسباب، اتنے مواقع عطا کیے، لیکن اس نے کوئی بھی موقع استعمال نہیں کیا اور خود سے اس نے اپنے آپ کو کیا ہے، جہنم کا مستحق بنا لیا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. اب آپ رمضان ہی کے مبارک مہینے کو دیکھیں، ایک تربیتی ماہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہم سمجھتے ہیں عام مہینوں کی طرح. اصل میں یہ تربیت، اصلاح نفس کا بہترین موقع ہے. جو سال میں، جو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو نہ بدل سکے، پھر ایزی اور آسان نہیں ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں بدلا جا سکے، کیونکہ ایک ظاہری فرق تو سب پر نظر آتا ہے. اگر اس فرق کے ساتھ ہم اپنے آپ کو نہ بدل سکے تو پھر دوسرے دنوں میں بدل پانا کیا ہے، بہت مشکل ترین ہو جائے گا. اب اس رمضان میں یا اس سے پہلے کے رمضان میں آپ غور کریں، ہر آدمی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ اس کی زندگی میں کتنے رمضان گزر گئے ہیں. کسی کے ہاں 40، کسی کے 30، کسی کے 20، کسی کے 50، کسی کے اس سے زیادہ. ہر آدمی غور کرے، کیا ایک بھی رمضان کی آپ کے پاس گارنٹی ہے کو ملے گا آپ کو؟ یہی رمضان مکمل آپ کو مل جائے، اس کی گارنٹی آپ لے سکتے ہیں؟ آگے آنے والے کی بات چھوڑیے، لیکن جو گزر گیا اس رمضان کا حساب تو آپ کے پاس ہوگا کہ وہ رمضان جو 40، 50، 45، 30، 20 جو بھی گزرے ہیں وہ کس انداز میں گزرے ہیں، کیا آپ نے اس میں یوٹیلائز کیا ہے کہ نہیں ہے، رمضان کا صحیح استعمال کیا ہے نہیں کیا. یہ تو آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے علم میں. جتنے بھی رمضان گزر گئے اسی سے آپ حساب لگا لیجئے کہ آئندہ رمضان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے.
اگر اتنے 40 رمضان ہماری بے توجہی سے ایسے گزر سکتے ہیں تو جو بچے ہوئے وہ بھی کیا ہے ایسے گزر جائیں گے، اور انسان کو اس کا احساس نہیں ہو پائے گا یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میں اس سے پہلے غالباً بات آئی رہی ہوگی اس سے پہلے کے درس میں کہ تخطیط اور پلان ضرور کیجئے کہ رمضان کو کیسے گزارا جائے، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنس اور بنیادی چیزیں اس پر سب سے زیادہ توجہ کیجئے۔ سب سے زیادہ رمضان میں جس چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت تو ایک عام سی چیز ہے۔ سب سے زیادہ کس پر توجہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہی بہت بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے یہ تیاری نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ توجہ ہماری کس عبادت پر ہونی چاہیے؟ تزکیہ نفس، عام چیز ہے، کس پر ہونی چاہیے؟ رمضان کی سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ آگے بندے، رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ پورے رمضان میں ایک ہی عبادت ہے جو آپ پر فرض ہے، باقی ساری عبادات مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ جو عبادت فرض وہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ۔ سب سے زیادہ توجہ آپ کی کس پر ہونی چاہیے؟ رمضان کے روزے کو بہتر بنانے پر ہونی چاہیے، کیونکہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے کی چیزوں سے رک جائے، اس کو روزہ نہیں کہتے، صرف اس کو روزہ نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لیس الصیام الامساک بالطعام والشہوات، روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی صرف کھانے پینے کی چیزوں سے رک جائے، بلکہ روزہ نام ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ تمام چیزوں سے رک جائے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے آپ کو روکا ہے تو آپ رکے ہوئے ہیں، وہیں اللہ نے غیبت سے، چگلی سے، معصیت اور گناہ سے روکا ہے تو آپ وہ دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سا روزہ ہے کہ جو روزہ آپ کو کھانے پینے سے روک رہا ہے لیکن دوسرے گناہ کے کاموں سے نہیں روک رہا ہے؟ روزہ اگر یہی مقصد ہو روزے کا کہ کھانے پینے سے رک جانا، تو پھر تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا؟ روزے کا اہم مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو کیا کسی آدمی کے اندر کھانے پینے سے رکنے سے تقویٰ پیدا ہوگا؟ ایک آدمی صبح سے شام تک نہ کھائے تو متقی ہو جائے گا؟ کہاں سے تقویٰ پیدا ہوگا؟ بھئی آپ ان چیزوں سے رکیں گے جس سے اللہ نے روکا ہے، آپ کو منع کیا ہے، تب جا کر کے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اور خاص طور سے روزہ ہمارے تقوی کے ترقی کا مہینہ ہے، اس کو یوٹیلائز کا مہینہ، اس کے پروموشن کا مہینہ ہے۔ اگر کسی انسان کا رمضان میں بھی تقویٰ ڈیولپ نہ ہو سکا تو کب ہوگا؟ اگر کسی انسان کا معاملہ رمضان میں بھی بہتر نہ ہو سکا تو کب ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ فوکس رمضان میں کس عبادت پر ہونی چاہیے؟ روزے پر ہونی چاہیے، جس میں ہم کیا ہم اس کو بس سمجھتے ہیں کہ بس صبح اٹھے، سحری کھا لیے، رات شام میں افطار کر لیے، ہو گیا۔ اب سارے گالی گلوچ، دوسرے معصیت اور گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، نگاہوں کی بھی حفاظت نہیں ہے، زبان کی بھی حفاظت نہیں، کانوں کی بھی حفاظت نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ایسے روزے کا کیا ہمیں فائدہ ملے گا؟ کیا ایسا روزہ تقویٰ پیدا کرے گا؟ ایسے ہی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا رب صائم لیس من صیام الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتی ہے، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو کس قدر خوف اور خطرہ ہے۔ سب سے زیادہ توجہ رمضان کے مہینے میں روزے پر لگائیے، کیونکہ اس سے آپ کا تقویٰ ڈیولپ ہوگا، تقویٰ آپ کا کیا ہے؟ آگے بڑھے گا، اور یہ پلرز آف اسلام ہے، کوئی چھوٹی موٹی عبادت کیا ہے؟ نہیں ہے۔ دوسری بڑی چیز کیا ہونی چاہیے؟ دوسری بڑی چیز کیا ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں؟ ہاں کیا ہونی چاہیے دوسری بڑی چیز؟ تو جو رمضان کے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے وہ ہے بخشش اور مغفرت۔ کیا ہے؟ بخشش اور مغفرت، کیونکہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رمضان کی تمام راتوں میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پھر ہی کرتا ہے کہ فلاں 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 یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور کیا ایسے ہی نام آ جائے گا آپ کا اس میں؟ کیسے نام آئے گا اس میں؟ بغیر روئے گڑگڑائے اللہ رب العالمین کے پاس توبہ کیے ہوئے کیا اس میں آپ کا نام آ جائے گا؟ ایسے ہر کوئی آدمی نام آ جائے گا؟ نہیں۔ تو نیل المغفرہ، آدمی پوری کوشش کرے، تن من دھن لگا دے کہ اس کا نام اس فہرست میں شامل ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد لوگوں کو کر رکھا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کڑی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو حرام سے بچنا ہے تو کرنا ہی کرنا، حرام سے بچنے کے ساتھ حلال کے استعمال کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اس کے سامنے بالکل لگ جانا ہے کہ ہم نکلیں گے نہیں جب تک کہ آپ ہم سے معافی کا وعدہ نہ کر لیں۔ اس طریقے سے
یہ دوسری بڑی اور بنیادی چیز ہونی چاہیے. تیسری بڑی بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے؟ الاہتداء بالقرآن، قرآن سے ہدایت اور گائیڈنس اور رہنمائی لینا. ایسے تو قرآن پورے سال مومن آدمی کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری. لیکن رمضان کے مہینے میں خاص تعلق قرآن کا رمضان میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں ہر رات بلا ناغہ، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، رات میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، مدارسہ کرتے تھے، ریویژن کرتے تھے. پورے رمضان پر جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر کے آپ وفات پا گئے، ہر سال رمضان میں کیا ہے؟ آپ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کے رات میں قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے کتنی مرتبہ کیا؟ 2 مرتبہ کیا. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب میرے دنیا کے سے جانے کا وقت ہو گیا. اور اماں جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آپ نے جو بات بیان فرمائی تھی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا تھا اے میری بیٹی، ہر سال جبریل 1 مرتبہ قرآن کا مذاکرہ کراتے تھے، اس بار انہوں نے 2 مرتبہ کرایا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میری اس دنیا سے جانے کا وقت کیا ہے؟ ہو چکا ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ اس ماہ کے اندر تعلق انسان کا کیا ہے؟ بہت گہرا ہونا چاہیے، بہت گہرا ہونا چاہیے. کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ کیسے آدمی قرآن کے ساتھ وقت گزارے؟ ہمارے بعض بھائی قرآن کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کے صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. نہیں، قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب یہ صرف نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، اسے حفظ بھی کریں. آپ دیکھیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہماری اور آپ کی، کتنی پارے ہمیں قرآن کی یاد ہے. اسی قرآن کے ساتھ ہم 40 سال 50 سال 60 سال کے ہو گئے اللہ کی اسی کلام کے ساتھ. افسوس ہوتا ہے کہ چند پارے بھی ہمیں نہیں یاد ہوتے، چند صورتیں بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی. کس بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا اس کی چند آیات بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی، چند صورتیں بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی. عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، پیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بنگلے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اولاد بڑھ رہی ہوتی، ساری چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن انسان اگر 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 سال 20 سال کے بعد بھی اس کو 10 ہی صورتیں یاد ہیں، 11 نہیں ہو پا رہی. اتنی کمزوری کی یہ قرآن سے تعلق والا آدمی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی واقعی قرآن سے تعلق رکھنے والا ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال بھی جتنا اس کو یاد تھا اس سال بھی اس کو اتنا یاد ہو؟ تو یہ قرآن کے حفظ پر بھی کیا ہے؟ آپ توجہ کریں. تیسری بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت اپنے لیے ہدایت کا سامان بنائیں. قرآن گائیڈنس کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے. یہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، ریفلیکشن کریں گے، تدبر کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو امت نے بالکل چھوڑ رکھا ہے. ہمارے علاقوں میں جائیں جو ہند پاک کے علاقے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ مل جائیں گے، آپ کو کروڑوں کی تعداد میں حفاظ مل جائیں گے. لیکن وہیں یہ کہتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے کہ ان میں حفاظ اکثر وہ ہوتے ہیں جو چند صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، کیا بات کر رہے ہیں. رمضان میں قرآن جب وہ پڑھاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ صرف قرآن کی ریڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بھی بغیر سمجھے ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی آیات گزر رہی ہے، آیت رحمت ہے یا آیت عذاب ہے. ایک ہی جو ہے آواز میں، ایک ہی صوت میں پوری کا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. نہ ان کو کچھ معلوم ہوتا ہے نہ پیچھے پڑھنے والوں کو کچھ معلوم ہوتا ہے. اسی لیے آدمی بور ہو جاتا ہے. اگر قرآن آدمی سمجھ رہا ہو، اللہ کا کلام سن رہا ہو، تو آپ یقین کریں کہ آپ راتوں رات کھڑے رہ جائیں گے، آپ کو احساس نہیں ہو پائے گا. اللہ کے پیغمبر نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تھی، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی، ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں، جب دوسری مرتبہ آپ نے دوسرے دن تراویح کی نماز پڑھائی 25 رمضان کو، 25ویں رات کو، تو نصف رات تک آپ نے پڑھایا. ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو نفلتنا، اے اللہ کے نبی آپ اور زیادہ پڑھا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. آدھی رات پڑھانے کے بعد ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اور زیادہ پڑھا دیتے تو کس قدر بہتر ہوتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليلہ، جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ امام لوٹ جائے، چاہے وہ 2 رکعت پڑھا کے یا 4 رکعت پڑھا کر کے، امام کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، امام کے لوٹ جانے تک آپ اس کے ساتھ رہے، تو آپ نے فرمایا اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور تیسری رات جب آپ نے پڑھایا تو آپ جانتے کیا صورتحال تھی؟ آپ نے
سحر تک پڑھایا. صحابہ کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ہماری سحر چھوٹ نہ جائے. اور چوتھا جو دن تھا وہ تو بے تحاشا بھرا ہوا تھا, بچوں سے, عورتوں سے, مردوں سے, بوڑھوں سے, جوانوں سے, پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. اور اس بات کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم بھی تھا کہ لوگ آئے ہوئے ہیں, لیکن رات گزر گئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے. فجر کی نماز آپ نے پڑھائی, صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں پورا معلومات تھی, ایسا نہیں کہ میں غافل تھا کہ تم مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہو, لیکن لاکنی خشیت ان تفترض علیکم, میں ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے, پھر اس کے بعد تم اس کی طاقت نہ رکھ پاؤ. یہ کب, یہ شوق کب ہوگا جب آپ قرآن کو سمجھیں گے. قرآن سبحان اللہ, اس میں ہماری گفتگو ہے, ہماری بات ہے, اللہ کا میسج ہے, اس کا رسالہ, اس کا پیغام ہے ہمارے اپنے لیے. کبھی آپ قرآن کو سمجھ کر کے تو دیکھیے کس قدر لطف اور مزہ آپ کو آئے گا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اس میں تو آپ کا اور آپ کی قوم کے لوگوں کا ذکر ہے. اس میں کہاں ادھر ادھر کی باتیں, اس میں تو ہمارے اپنے بھلائی کی, خیر کی باتیں. صرف 89 مقامات پر, 89 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے. اندازہ لگائیں, پورے قرآن میں اللہ نے 89 مقامات پر اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا, اور 20 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہے. کس قدر جب یہ باتیں کہی جا رہی ہیں تو ہمیں کتنی توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں تو مومن ہیں, اگر اللہ تعالیٰ 89 مرتبہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے تو ہم کدھر دیکھ رہے ہیں. ہم نے غور کیا کہ 89 مرتبہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے. کیا کہہ رہا اللہ رب العالمین ہم سے, آپ سے؟ یہ ہمارے لیے بہت ضروری. الاہتداء بالقرآن, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, برکت کی کتاب نہیں ہے کہ آپ برکت لے لیں, ثواب لے لیں. صرف اس مقصد کے لیے قرآن کا نزول نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس کے مقاصد میں ایک چیز یہ بھی ہے, لیکن اصل مقصد قرآن کا کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے, رہنمائی کی کتاب ہے, انقلاب اور ریولیشن لانے والی کتاب ہے, زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب ہے, یہ کفر کو ایمان میں لانے والی کتاب ہے, لوگوں کو جنت تک پہنچانے والی کتاب ہے. اور جو ہمارا اپنا انداز ہے قرآن کے ساتھ, تو اس سے تو ہدایت ہمیں ملنے سے رہی. اس لیے اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے اعتبار سے آپ اس کی طرف توجہ کریں. اگر ہم اپنے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں, انگریزوں کی زبان سیکھ سکتے ہیں, تو کیا اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم قرآن اور حدیث صحابہ کی زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ ایمانداری سے طے کیجئے کہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے یہ, لیکن ہم اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ایک زبان سیکھیں, دنیا کو بہتر بنانے کے لیے. تو کیا ہم اپنے دین کو بہتر بنانے کے لیے, اللہ اور اس کے رسول سے گفتگو کرنے کے لیے, ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے, جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, کیا ان کو جاننے اور پہچاننے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان نہیں سیکھنی چاہیے؟ لیکن آپ دیکھیں, ایک آدمی کو انگریزی نہیں آتی ہے تو ہر جگہ اس کو فیل ہوتا ہے, ہر جگہ فیل ہوتا ہے, لیکن عربی زبان نہیں آتی تو مر بھی جاتا, اس کو کبھی فیل نہیں ہوتا کہ اس کو عربی نہیں آتی ہے. قرآن لے کے بیٹھتا ہے, کبھی احساس نہیں ہوتا, آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں, میرے رب میں تیرا قرآن نہیں سمجھ پا رہا ہوں, مجھے توفیق دے دے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا میسج, اللہ کا پیغام آپ پڑھتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے ہیں, اور اللہ سے توفیق بھی نہیں مانگتے, احساس بھی نہیں کرتے, ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ قرآن پڑھ تو رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کچھ کہا ہے, کیا گفتگو ہو رہی, کیا بات چیت ہو رہی ہے, میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آدمی میں کتنی کوتاہی. الاہتداء بالقرآن, قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی پھر عمل کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ عمل آپ کو اس پر کرنا ہے. اس میسج کو جب آپ کو قرآن کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جائے گا نا, تو آپ دوڑیں گے, واللہ دوڑیں گے لوگوں کو کے پاس دے کر, بھائی قرآن کو مان لو, اس کو سمجھو, دیکھو اس میں کتنی خوبصورت بات بیان کی گئی. اچھے لوگ قرآن کو اگر سمجھنے والے ہو جائیں تو اپنے آپ پہ کنٹرول اور قابو نہیں پا سکتے. ہم تو پھر بھی مومن ہیں, ایمان والے ہیں, ہمارے اندر ہزار عیب ہو لیکن ایک اللہ کی عبادت کرنے والے, رسول کا کلمہ پڑھنے والے, ہمارے اندر کیا انقلاب پیدا ہوگا. اللہ کے پیغمبر, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر حرم کے اندر سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں, سارے کفار کے سرغنہ موجود ہیں, لیکن جب آیت آئی, سجدہ کی آیت آئی, اللہ کے نبی نے سجدہ کیا, کفار عربی سمجھنے والے تھے, قرآن سمجھنے والے تھے, اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سجدے میں گر گئے. طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا, بڑے شاعر, حکیم, لبیب, سب کچھ تھے. مکہ کے لوگوں نے کہا تھا دیکھو یہاں ایک دیوانہ, اس کی باتوں میں نہیں, اس کی باتیں نہیں سننا, پاگل, اس کی باتیں نہیں سننا, کہیں تم اس کے پاگل پن کا شکار نہ ہو جاؤ. کانوں میں روئیاں ٹھونس ٹھونس کے گھومتے تھے. ایک دن دل نے کہا طفیل
تم عرب کے مشہور شاعر ہو، لبیب ہو، حکیم ہو، سمجھدار ہو، سینسیبل ہو، تمہاری قوم تمہیں اپنا لیڈر اور قائد مانتی ہے، اور تم ایک ایسے بیوقوفی والی حرکتیں کر رہے ہو. تم تو قادر الکلام ہو، عربی زبان کے رموز و اوقاف سے واقف ہو. کانوں سے رویا نے نکالی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ کے پیغمبر نے چند ہی آیات پڑھی تھی، کہا دوبارہ پڑھیے. دوبارہ آپ وسلم نے پڑھا، کہا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں تو عرب کا بڑا شاعر ہوں، عربی زبان کے رموز و اوقاف سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ایک انسان کی زبان کی حد کیا ہو سکتی ہے. اس زبان کا جو لیول ہے وہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اسی موقع پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام کا اقرار و اعتراف کر لیا. تو یہ جو باتیں ہیں، یہ اتنی گہری باتیں ہیں قرآن کی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے. اگر ہم اس کو سمجھے بغیر فوت ہو گئے تو پھر اتنی بڑی محرومی ہے. اپنی کوشش تو لگائیں. ایک انسان، بڑے بڑے علماء، واللہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے پورا وقت قرآن کے ساتھ گزارا، وہ بھی مرنے کے وقت افسوس کرتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتنا کام کیا، آخری وقت میں، آخری زندگی میں افسوس کرتے تھے اس بات کا کہ اے کاش کہ میں نے قرآن کو وقت دیا ہوتا، اے کاش کہ میں نے قرآن کو وقت دیا ہوتا. سعودی عرب کے بڑے عالم قسیم کے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تھے، وفات کے وقت یہ افسوس کرتے تھے کہ اے کاش کہ میں نے قرآن کو اور وقت دیا ہوتا. آدمی اس خزانے کی کتاب کو جان نہیں پاتا ہے. تو رمضان کے مہینوں میں خاص طور سے کیا ہے، قرآن کے ساتھ شغف بڑھائیے. لیکن تعلق اور شغف کا صرف ایک طریقہ نہ ہو کہ ریسنگ آپ کریں، آپ کا کتنا ختم ہو گیا، آپ کا کتنا ختم ہو گیا، آپ نے کتنی مرتبہ ختم. واللہ زندگی بھر ختم کرتے رہے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. آپ کے گھروں میں جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں نا، معذرت کے ساتھ تھوڑا الفاظ سخت بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ جب اپنی لائبریریوں میں کتابیں رکھتے ہیں تو ہر کتاب کو آپ سمجھتے ہیں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، کوئی بھی کتاب ہو، ہر چیز جو آپ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. ایک پیپر اور اخبار بھی اگر آپ منگاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں. لیکن آپ کے گھر میں ایک کتاب ایسی ہوتی ہے جسے آپ کے گھر کے کوئی افراد نہیں سمجھتے ہیں، صرف اسے پڑھا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو سب سے عظیم کتاب ہے. یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کبھی افسوس کرتے ہیں کہ اتنی کتابیں ہوتی ہیں، ساری کتابیں ہم سمجھتے ہیں، ہماری اولادیں سمجھتی ہیں، ہمارے بچے سمجھتے ہیں، جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. لیکن وہ جو اللہ کا کلام ہے اسے گھر میں سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور اس پر افسوس نہیں ہوتا ہے. اس لیے رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. یہ رمضان آپ کو بدلنے کا موقع دے رہا ہے. تھوڑا اپنے اندر انقلاب اور بدلاؤ لانے کی کوشش کیجیے اور اس کو اپنی ہدایت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا آپ کی مٹھی میں نظر آئے گی، ساری دنیا آپ کے سامنے حقیقت نظر آئے گی. جس کے پاس اللہ کا کلام ہو جائے، اس کو سمجھنے اور کی صلاحیت ہو جائے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو جائے، پھر اس کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں بہت فرق ہو جاتا ہے، جو آپ اس دنیا میں آ جانے کے بعد سمجھنا شروع کر دیں گے کہ قرآن انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے. اس سے بڑی طاقت زمین پر کسی انسان کے پاس کوئی دوسری نہیں. قرآن انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا ہنر سکھلاتی ہے، کس کو کیسے پیش کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سکھلاتی ہے. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کے گھر میں ڈاکٹر ہو اور معلوم نہ ہو اور علاج کرانے کے لیے کہیں دوسری جگہ جائے، وہی معاملہ ہمارا اپنا بھی ہے. بہرحال تو یہ اس پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ریڈنگ سے، تلاوت سے آپ اوپر آئیے اور اپنی حد تک جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کہیں گے، میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. امام ابن قیم رحمہ اللہ الفوائد کے اندر ذکر کرتے ہیں قرآن کا چھوڑنا کیا ہے. کہتے ہیں قرآن کا چھوڑنا یہ ہے کہ آدمی قرآن کے مطابق عمل نہ کرے. قرآن کا چھوڑنا یہ کہ حلال کو حلال نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے. قرآن کا چھوڑنا یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس کے پیغام کو عام نہ کرے، اسے یاد نہ کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہیں. تو اس سے بچنا ہے، تو اس پر ہمیں کیا ہے، توجہ کرنی ہے. یہ تیسری بڑی اہم چیز تھی. چوتھی چیز یہ ہے اس ماہ کے اندر جس پر ہمیں زیادہ توجہ کرنی ہے، جو میں بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ ترتیب بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. کیونکہ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو کیا ہے
چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیر کے کھا ہوگا تراویح کے لیے پورا ماری مار ہوتی ہے اور فرض نمازوں میں سستی اور غفلت ہوتی ہے. یہاں تک کہ عشاء کی نماز میں آتی ہے تراویح کے لیے عشاء کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں اور تراویح کے لیے مارا ماری ہوتی ہے. یہ اصل میں بڑی غلط فہمی ہے, بڑی غلطی ہے. پورے زندگی کی تراویح مل کر کے آپ کے ایک فرض نماز کی مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو اندازہ ہے یہ چیز اللہ نے آپ پر مینڈیٹری اور ضروری قرار دی ہے. جب ہمیں سیکوینس اور ترتیب نہیں معلوم ہوتی ہے تو ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تراویح کے لیے اتنی, میں اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ میری باتوں سے آپ یہ سمجھیں کہ میں تراویح سے وہ کر رہا ہوں, آپ کو دور کر رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ زندگی میں ترتیب بنائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اہم کیا ہے, پھر اس کے بعد اہم کیا ہے, پھر اس کے بعد اہم کیا ہے. تو فرض نماز یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن ہمارے بعض بھائی کیا کرتے ہیں, فرض نمازوں سے زیادہ تراویح میں نظر آتے ہیں. اب یہ بتائیے سال میں 5 وقت کی نماز پورے سال فرض ہے کہ نہیں؟ جو لوگ تراویح میں نظر آتے ہیں وہ 5 نماز میں آتے ہیں نظر آپ کو؟ کیوں پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں تراویح میں اور دوسری نمازوں میں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں بھی کیا ہے, ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. جو بہت زیادہ اہم ہے اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں اور جو کم اہم ہے اس کو ہم زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے برکت نہیں آتی ہے. برکت کیا ہے؟ ابھی دیکھیں گے رمضان ختم ہوگا سب اپنی برائی کی دنیا میں چلے جائیں گے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کر رہا ہو, اس قدر اللہ سے قریب ہو گیا ہو, رمضان کا روزہ رکھ کر کے اس کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہو, کیسے کوئی آدمی ایک مہینہ مسلسل اللہ کے اتنا قریب ہو جانے کے بعد اس سے دور جا سکتا ہے؟ کیسے کوئی آدمی جا سکتا ہے؟ ایک مہینہ کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کرتے رہے, قرآن سنتے رہے, اس سے لذت نہیں پیدا ہوئی, ایمان میں حرارت اور چاشنی نہیں آئی, ایمان کا لیول بڑھا نہیں آپ کا. کیسے آپ کی یہ جرات ہو گئی کہ رمضان عید کا چاند نکلا اور آپ نے ساری چیزیں چھوڑ دی, مسجدوں کو آپ نے خیر آباد کہہ دیا؟ کیونکہ آپ کے پاس ترتیب نہیں ہے. تو چوتھی بنیادی بڑی چیز کیا ہے؟ لیلۃ القدر, جو اس ماہ کی بڑی اہم خصوصیت ہے, وہ آپ سے مس نہ ہونے پائے, وہ آپ سے ضائع نہ ہونے پائے. لیلۃ القدر کو اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی پوری حیات میں تلاش کرو, پوری زندگی میں تلاش کرو, تمہاری زندگی میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی, اگر اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہوتا تو ایک سچا ایمان والا آدمی پوری زندگی لیلۃ القدر کو تلاش کرتا, کیونکہ یہ خزانہ ہے, جس کو مل گئی اس کی دین اور دنیا سب بن گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حیات میں کہا, نہ سال میں کہا, نہ مہینے میں کہا, امت پر اتنی شفقت اور مہربانی کی, کہا کہ رمضان کے اخیر کے 10 عشرے میں, وہ بھی صرف راتوں میں تلاش کرو, اور اس سے بھی آسان کرتے ہوئے کہا کہ طاق 5 راتوں میں تلاش کرو. اس لیے اگر یہ رات کسی سے مس ہو گئی تو اس سے زیادہ محرومی کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. اگر یہ راتیں کسی سے مس ہو گئی تو اس سے زیادہ محرومی کچھ نہیں ہو سکتی. تو اس کو پانے کی آدمی کیا ہے, کوشش کرے. اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں جس پر ہماری توجہ خوب ہونی چاہیے, جس پر ہماری توجہ خوب ہونی چاہیے. آج ایک اہم چیز جو آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, رمضان میں ایک خاص رمضان کا تعلق دعا سے ہے. رمضان کی ایک بڑی عظیم عبادت کیا ہے؟ دعا. دعا عبادت ہے, یہ معلوم ہے یا نہیں؟ دعا عبادت ہے, بلکہ عبادت میں سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت کیا ہے؟ دعا. دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پکارنا, مانگنا, سوال کرنا. دعا یا دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنے کے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے روزگار دے دے, یہ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ میں جاب لیس ہوں, مجھے جاب دے دے, یہ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. اے اللہ میں مریض ہوں, مجھے شفا دے دے, یہ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. اے اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں, مجھے طاقت دے دے, یہ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. اے اللہ میرے اولاد نہیں, تو اولاد دے دے, یہ بڑی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. یہ سوال کرنا, یہ مانگنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے, اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں, بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. رمضان کا دعا سے کیا تعلق ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ رمضان کا یا رمضان کے مہینے میں دعا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حَتَّى يُفْطِرَ, روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے. آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آیت نمبر 82, 83, 84, 85, 86, یہ سب آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکام الصیام, روزے کے احکام اور مسائل ذکر کیے ہیں. روزے کے احکام اور مسائل ذکر کیے ہیں,
اور ایک آیت دونوں کے درمیان یعنی مسائل کو ذکر کرتے ہوئے ایک آیت اللہ نے کون سی ذکر کی ہے؟ دعا کی ذکری، آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دوبارہ سے احکام الصیام شروع ہو گئے، یہ بتانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دعا کیا ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اور روزے کی جو حالت ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک ایسی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ روزے کی حالت اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، بیچاری ہے، ہمت اور توانائی نہیں ہے، طاقت اور قوت نہیں لگ رہی ہے۔ ایسی حالت میں آدمی جب اللہ کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے، مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قبولیت کے امکانات کیا ہے؟ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کنگ اور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے مانگنے کا وہی طریقہ اس کا بھی ہونا چاہیے جو ایک فقیر اور کلاش کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مالدار آدمی، کنگ آدمی اگر سوال کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے تو بالکل ایٹیٹیوڈ میں ہو، نہیں، ایک ہی انداز ہے، یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ کے سامنے سب برابر فقیر ہیں، ایک ہی درجے کے فقیر ہیں سب، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدسہ و مقدسہ ہو یا ہمارے عام زمانے کا کوئی عام فقیر ہو، سب اللہ کے سامنے فقر میں، محتاجگی میں برابر ہے، ایک ہی لیول ہے۔ جتنی ضرورت موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر پیغمبروں کو اللہ کی ہے، ایسے ہی عام انسانوں کو بھی کیا ہے؟ اللہ کی ہے۔ کوئی اللہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، ایک پلک جھپکنے تک بھی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں اسے اس لیے ذکر کیا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ روزے کی حالت میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس کی دعا کیا ہے؟ رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے اس ماہ کے اندر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کب کرنا چاہیے؟ دعا کب کرنی چاہیے؟ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا حاضر ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ جب تک افطار نہیں ہو رہی تو چلو کچھ دعا ہی مانگ لیتے ہیں۔ کب کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ودعوۃ الصائم حتی یفطر۔ آپ کا روزہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ فجر سے لے کے کب تک آپ کی دعا کی قبول ہونے کا وقت ہے؟ جب تک آپ افطار نہیں کر لیتے ہیں، یہ آپ کا ٹائم ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ اتنا لمبا ٹائم ہے، اس ٹائم میں کبھی بھی دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا کیا ہے؟ قبول ہو جائے گی، اگر آپ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا آدھا سے زیادہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ رمضان کا آدھا سے زیادہ وقت کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا ہے۔ کس کے لیے؟ ایک ایمان والے کے لیے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اس موقع پر دعا جو کی جائے گی وہ رد نہیں کی جائے، کیونکہ رمضان میں زیادہ گھنٹے ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور کم گھنٹے ہم بغیر روزے کے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، اسی لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ روزے کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اتنی لمبی عبادت آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی۔ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فجر کی نماز 15 منٹ میں پڑھ لی، ظہر کی نماز 10 منٹ میں پڑھ لی، عصر کی 10 منٹ میں پڑھ لی، ختم ہو گئی نا عبادت۔ لیکن یہ وہ عبادت ہے جو فجر سے شروع ہوتی ہے، کب تک کنٹینیو رہتی ہے؟ مغرب تک مکمل آپ عبادت میں رہتے ہیں۔ جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، فون ریسیو نہیں کر سکتے ہیں، کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ یاد رکھیے کہ روزے کے بھی اپنے کرائٹیریاز ہیں۔ آپ فجر سے لے کر کے مغرب تک یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز میں کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں تو نماز میں خلل آ جائے گا، نماز فاسد اور خراب ہو جائے گی۔ ایسے روزے کو بھی فاسد اور خراب کرنے والے کئی اعمال ہیں، پورا صبح سے لے کے شام تک کیا ہے آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ابھی عبادت میں ہی ہیں، آپ کا روزہ مکمل ابھی نہیں ہوا جب تک کہ آپ افطار نہیں کر لیتے۔ یہ لمبا ٹائم ہوتا ہے، اس میں انسان کو کثرت سے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ دعا عبادت ہی نہیں، بہت اعلیٰ قسم کی عبادت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الحج
الحج عرفہ، عرفہ میں اسٹے کرنا، وقوف کرنا، یہی حج ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ حج کا سب سے اہم پلر کیا ہے؟ عرفہ میں اسٹے کرنا، وقوف کرنا. ایسے ہی عبادت کا سب سے اہم پلر کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ کو پکارنا. یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے عبادت کی. کیونکہ اللہ کو پکارنے والا توحید کی تینوں قسموں کو ماننے والا ہوتا ہے. اس کو رب مان کر کے، اس کو الہ اور معبود مان کر کے، اس کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پکارتا. وہ تینوں توحید کو بار بار ریپیٹ کرتا. اللہ تو ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ہی خالق و مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے. اے اللہ تو رزاق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، کوئی تیرے علاوہ روزی دینے والا نہیں. تو توحید کے پورے گرامر، پوری قسمیں دعا میں بار بار کیا ہے؟ ریپیٹ ہوتی ہے. یہ اس لیے دعا کیا ہے؟ بڑی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. وانا معه اذا ذکرنی، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس لیے انسان کو دعا پر خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی، مکرم اور محترم نہیں ہے. سنن الترمذی میں، ابن ماجہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ چیز موجود ہے. کیا اگر ضرورت نہ ہو ہمیں تب بھی اللہ سے مانگنا چاہیے یا نہیں؟ جیسے ہمارے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، بنگلے ہے، مکان ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے. کہتے نہیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. آپ کسی کو دیکھیں گے کیا کہتے ہیں؟ وہ تھوڑا خوشحال ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس. صحیح ہے نا؟ تو اگر یہ ساری اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو کیا اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ صحت ہے، تندرستی ہے، جاب ہے، نوکری ہے، ماں باپ ہے، سب کچھ ہے، بھائی بہن ہے، کیا مانگیں گے باپ اللہ سے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی ایک چیز ہے کیا؟ جنت نہیں مانگیں گے اللہ سے، جہنم سے پناہ نہیں مانگیں گے، قبر کے عذاب سے نجات نہیں مانگیں گے، موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق نہیں مانگیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نہیں مانگیں گے، جنت میں لوگوں کی شفاعت کا حق نہیں مانگیں گے. اتنی چیزیں مانگنے کے لیے. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاس اولاد ہو گئی، بیوی بچے ہو گئے، مکان ہو گیا، گھر ہو گیا، تو وہ سمجھتا اب کیا مانگے اللہ سے. اس کو لگتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تو کیا مانگنے کی ضرورت نہیں. میرے بھائی کچھ نہیں ملا آپ کو، اللہ کے خزانے میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملا آپ کو جس کو پا کر کے آپ یہ سمجھ گئے کہ آپ کو بہت سی چیز مل گئی. قطرہ بھی نہیں ملا، سمندر سے قطرہ بھی نہیں ملا آپ کو. لیکن انسان یہ سوچتا ہے جب جاب نہیں ہوتی ہے اللہ جاب دیتے، نوکری دیتے، لگا رہتا ہے بالکل، اور جیسے ہی جاب ملی پھر اللہ ہی سے دور ہو جاتا ہے. پریشان ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پریشانی دور ہوئی تو اللہ سے کوئی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا اللہ. اور جب اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو ایسا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی کوئی پریشانی آئی نہیں. تو کچھ بھی سب کچھ ہے آپ کے پاس تو بھی اتنی ساری چیزیں اللہ سے مانگنے کے لیے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہیے کہ کیا مانگوں اللہ سے، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز اگر اللہ نے دی تو کئی چیزیں آپ کو کیا ہے ابھی اس کے دروازے کھلے ہوئے. تو کثرت سے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے. اگر نہیں مانگتے تو نقصان کیا ہوگا؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ کو نہ پکارے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پر غصہ کرتا ہے. میرا بندہ، اس کو میری ضرورت نہیں. کتنی روایات سنن ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اور انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کب غصہ ہوتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اپنی ضرورت بندوں سے مت کہو بلکہ اس سے کہو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں. اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب آپ اس سے نہیں مانگتے ہو. بنی آدم حین یسأل یغضب، اور آدم کی اولاد کب غصہ ہوتی ہے؟ جب اس سے مانگو. اللہ سے نہ مانگو تو غصہ ہوتا ہے، اور انسانوں سے آپ جب مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تب وہ غصہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ اس سے مانگنا اور سوال کرنا ہے. مانگتے رہیے. کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو مت سوچیے کہ نہیں. آپ دیکھیے ایک نبی گزرے ہیں، بڑے اعلیٰ عظیم پیغمبر گزرے ہیں، یعقوب علیہ السلام. سنا آپ نے کتنے سال مانگا یوسف کو؟
کتنے سالوں تک مانگتے رہے, مایوس ہو گئے. اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ آپ کے حساب سے نہیں دیتا بھائی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت دن سے کہہ رہے ہیں, بہت دن سے دعا کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہوئی. تو مطلب آپ کے حساب سے سسٹم اور نظام چلے, آپ جب مانگے منہ کھولے تو اللہ دے دے فوراً, کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کب کب دینا ہو, کیا دینا ہے, دینا ہے ابھی کہ نہیں دینا, کہ آپ کے حساب سے دے گا. اگر آپ کے حساب سے دینے اللہ آ جائے تو پورا سسٹم اور نظام ہی بگڑ جائے. تو آدمی گھبرائے نہیں, سوال کرتا رہے, مانگتا رہے, اللہ رب العالمین جب اس کے حق میں بہتر سمجھے گا وہ چیز کیا ہے اس کو عطا کر دے گا, دے دے گا. اب آئیے دعا ہم سب لوگ کرتے ہیں, بس دعا کے بعض اہم آداب آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ. ختم نہیں کرنا, 10 منٹ کریں, 10 منٹ اور کر سکتے ہیں. ابھی تو شروع ہوا, جی ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے. نہیں انشاءاللہ پہنچیں گے. دعا کے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا کرنی چاہیے, دعا ضروری ہے, واجب اور ضروری ہے. دعا کے آداب کیا ہیں؟ اگر آپ جیسے ظاہر ہے جب اللہ نے اتنا تاکید کی ہے دعا کرنے پہ, رسول نے اتنی تاکید کی ہے, تو اس کے آداب اور طریقے بھی بتائے ہوں گے کہ کیسے دعا کرنی ہے, کیسے دعا کرنی ہے. پہلے استغفار, جی پہلے اللہ کی تعریف. چلیے سنیے تیزی کے ساتھ. سب سے پہلی اور بنیادی ادب یہ ہے اللہ سے مانگنے اور سوال کرنے کا کہ آدمی مومن کامل ہو, توحید اس کی درست اور صحیح ہو, اللہ کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے اسماء و صفات میں کہیں بھی ذرہ برابر وہ شرک کرنے والا نہ ہو. یہ پہلی بنیادی شرط ہے کہ اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی اور کمی نہ ہو. اگر آپ شرک کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں. آج آپ دیکھتے ہوں گے امت مسلمہ کی صورتحال, ہر آدمی یہ ہے پریشان حال ہے, اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا, اللہ یہ کیوں نہیں کرتا ہے, ہاں یہ تو آپ اپنی حالت کو نہیں دیکھتے ہیں. اللہ پر بلیم کرتا ہے بندہ کہ غزہ میں یہ ہو رہا, وہاں یہ ہو رہا, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد. تو آپ مدد اللہ آپ کے حساب سے کریں. آپ اپنی حالت کو دیکھ رہے ہیں, اپنی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, کیا آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے. اپنی حالت ظاہر پر کوئی نظر ثانی نہیں, اپنے عمل پر کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے, اللہ کو یہ دکھ نہیں رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنی حالت کو درست نہیں کر کے اللہ پر بلیم کرنے والی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ اللہ کو ٹھیک کریں گے, پڑھائیں گے کہ اللہ کو اس کی غزہ والوں کی مدد کرنی چاہیے, فلاں کی مدد کرنی چاہیے, یہ آپ سکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. آپ اپنی حالات کو بہتر اور درست اور صحیح کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس طرح کی چیزوں سے کیا بچنے کی کوشش کی جائے. بہرحال پہلی اور بنیادی چیز کہ آدمی ان یکون موحدا, کہ آدمی توحید والا. دوسری بنیادی چیز ہے کہ دعا میں اخلاص ہو. دعا میں کیا ہو؟ اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء, یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے, کسی اور طرف اس کا معاملہ نہ ہو. تو اخلاص ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دعا سننے والا نہیں. تیسری بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے پکارے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اور پیارے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. ان ناموں کے ذریعے سے کیا ہے؟ اللہ کو پکارو. خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھا, سنا. ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگتے ہوئے, سوال کرتے ہوئے سنا. وہ کیسے دعا کر رہے تھے؟ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت. اے اللہ, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں, کوئی بھی الہ نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, جس کی پوجا پاٹ کی جا رہی ان کا بھی خالق و مالک آپ ہی ہیں. لا الہ الا انت, آپ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. الاحد, آپ تنہا ہیں, یکتا ہیں. الصمد, آپ بے نیاز ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور سارے لوگ آپ کے محتاج ہیں. الذی لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا, کوئی اس کے ہمسر و برابر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے ایسے نام سے اللہ کو پکارا ہے کہ جس کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ کیا ہے؟ عطا کرتا ہے, دیتا ہے اور رد نہیں کرتا ہے. ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الضو بیا ذل جلال والاکرام, اپنی دعاؤں میں کثرت سے یا ذل جلال والاکرام کہا کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دعا کرنے والے کرتے رہتے ہیں کہ یا ذل جلال
والاکرام، کچھ مانگے یا ذا الجلالی والاکرام. یہ ترمذی وغیرہ اور مسند احمد میں روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھارا اس پر کہ اللہ کو یا ذا الجلالی والاکرام کے ساتھ کیا ہے پکارا جائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے. دعا مانگنے سے پہلے کیا کریں آپ؟ ایسا نہ ہو کہ آئے ہاتھ اٹھائے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایسے کہتے ہیں ہمارے پاس. کوئی اللہ کی تعریف نہیں، کوئی رسول پر درود نہیں، ہاتھ پھیلا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی شروع کر دیے مانگنا اپنے لیے. یہ دعا کے آداب کے خلاف. قیامت تک دعا کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہوگی. کیسے دعا کی جائے گی؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے پیغمبر ابو بکر صدیق، عمر الفاروق رضی اللہ عنہ یہ سب گزرے تھے وہاں پر. جب میں نماز میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. بدأت بالثناء علی اللہ، میں نے اللہ کی تعریف کی. تشہد میں دعا کرنی چاہیے نا. تشہد میں اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود نے اللہ کی تعریف کی. ثم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا. ثم دعوت لنفسی، کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنے لیے دعا کی. سب سے پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے دعا کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل تعطیٰ، سل تعطیٰ، مانگ تیری مانگ پوری کی جائے گی، تجھے دیا جائے گا، نوازا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود کو ایسا. ایسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی آئے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھے تو دعا کرنا شروع کر دیا. اور جب دعا کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے کہا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا اور کہا عجلت ایھا المصلی، اے دعا مانگنے والے تم نے بڑی جلد بازی کی. اذا صلیت فقعدت، جب نماز پڑھو اور تشہد میں بیٹھ جاؤ، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، تو اللہ کی تعریف کرو جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کے لیے مناسب ہے. وصلی علیہ، اور مجھ پر درود بھیجو. ثم ادعوہ، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے کیا ہے وہ مانگو. یہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. تو یہ آداب میں سے ہے دعا کے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، پھر اس کے بعد آدمی کیا ہے مانگنا مانگے. اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل دعاء محجوب، ہر دعا رکی ہوئی ہوتی ہے. حتی یصلی علی النبی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے. آپ کتنا بھی مانگتے رہیں گے، آپ نے درود نہیں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دعا اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتی ہے. اسی طریقے سے استقبال قبلہ کر لیں. جب دعا مانگنا ہو تو کیا کر لیں آپ؟ اگر آپ پورب کی طرف بیٹھے ہیں تو کس طرف ہو جائیں؟ قبلے کی طرف ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عبداللہ بن زید نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب ولما اراد ان يدعو استقبل القبلہ، صحیح بخاری اور مسلم میں، جب اللہ کے نبی نے دعا مانگنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنا رخ کس طرف کر لیا؟ قبلے کی طرف کر لیا. اسی طریقے سے آدمی رفع الیدین کرے، ہاتھوں کو کیا کرے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے مانگے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے مانگے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کی رات میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ آپ دعا کر رہے تھے. کس طریقے سے دعا کر رہے تھے؟ فما زال یهتف بربه، اللہ رب العالمین کے سامنے رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے. مادن یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رکے ہوئے، یعنی بڑی گریہ بیزاری کے ساتھ قبلے کی طرف دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. اور اس قدر مشغول اور منہمک تھے دعا مانگنے میں، حتی سقط رداؤہ عن منکبیہ، آپ کا کپڑا، آپ کی چادر جو آپ نے پہن رکھی تھی وہ آپ کے دندے سے نیچے گر گئی. یہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ بھی کیا ہے ایک اہم چیز ہے. اللہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نامراد لوٹا دے. اللہ کو حیا آتی ہے. اتنے بڑے دربار میں اس نے ہاتھ پھیلایا اور اس کا ہاتھ کیا ہے؟ خالی لوٹ جائے. اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں کریم ہوں، نوازنے والا اور دینے والا ہوں، اپنا بندہ ہی تو ہے، میں اسے کیسے کیا ہے خائب و خاسر لوٹا دوں. اسی طریقے سے جب دعا کرے بہت سارے لوگ یوں کر لیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ایسے کرتا ہے. دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم، جب اللہ سے مانگو تو یہ حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہو. کس طرف ہو؟ آسمان کی طرف ہو. ولا تسألوه بظهور، یا اس طریقے سے مت مانگو، اس طریقے سے ایک ہی جگہ مانگنا ہے، اس طریقے سے ایک ہی جگہ مانگنا ہے. استسقاء میں جب بارش کے لیے
دعا کی جاتی ہے اس موقع پر ہاتھ کو اس طریقے سے پھیلانا ہے. باقی تمام مواقع پر کیسے؟ ہاتھوں کو یوں پھیلانا ہے, ہاتھوں کو یوں پھیلا کر کے دعا کرنی ہے. اب ایک اہم معاملہ آتا ہے کہ کیا بہت سارے لوگ یوں ہاتھ کر لیتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, اب معلوم نہیں دے رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں, یا یوں کیے ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی اصل نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی علماء کے کلام میں ہے. جس بات کا ذکر ہے وہ یہ کہ آدمی ہاتھوں کو ملا کر کے دعا کرے, ہاتھوں کو کیا ہے ملا کر کے دعا کرے. اس سے بچنا چاہیے کیونکہ الگ کے متعلق کوئی روایت اور دلیل موجود نہیں ہے, اس لیے ہاتھوں کو یوں ملا کر کے آپ کو کیا ہے دعا کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. بہت چیخنا اور چلانا نہیں چاہیے, میڈیم اور متوسط آواز ہونی چاہیے گریہ بیزاری کے ساتھ. بالکل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سے ملنے والا. یقین جانتے ہیں, یعنی جب آپ دعا کریں تو آپ کو کہیں سے ڈاؤٹ نہ ہو کہ نہیں ملے گا. اولاد مانگ رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ بھائی میں تو باج ہوں, یہ ہو وہ ہے, کیسے اولاد ہوگی, کہیں سے یہ ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ خیال بھی نہیں ذہن میں آنا چاہیے. جب اللہ سے سوال کرے مانگے تو آپ یقین سمجھیں, یقین جانیں کہ آپ کو ملنا ہے. اور حضور القلب ہونا چاہیے, دل بالکل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو. ہمارے پاس بسا اوقات میں تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, اصلاح ہو جائے, کیونکہ یہ غلطی, اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ طریقے سے مانگی جاتی ہے. ہمارے پاس لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہتے, ادھر ادھر دیکھتے رہتے. سبحان اللہ, یہ کتنی غلط بات ہے, یہ کتنی بڑی گستاخی اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ نہ دل حاضر ہے, نہ دماغ حاضر ہے, نہ کچھ حاضر ہے. اس طریقے سے دعا قطعا نہ کریں. اس طریقے سے دعا, یہ دعا نہیں ہے, یہ فارمیلٹی ہے. جب آدمی دعا کرے تو اس کا ذہن و دماغ پورا کس کی طرف متوجہ ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اسی طریقے سے کثرت سے آدمی کیا ہے دعا مانگے. ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ مانگی, دو مرتبہ مانگی, مل ہی نہیں رہی ہے, اللہ پوری نہیں کر رہا. نہیں, مانگتے رہیے, مانگتے رہیے, کیونکہ اگر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, آپ کو ایسے بظاہر لگ رہا, دعا کی قبول ہونے کی 3 چیزیں ہیں مسند احمد کے اندر. نمبر 1, ایمان توجل لہو, آپ جو مانگتے ہیں وہ اللہ آپ کو دے دیں. آپ نے جاب مانگی, آپ کو جاب مل گئی, ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز کیا, وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ, آپ نے مانگا جاب, لیکن اللہ آپ کو جاب نہ دے کر کے اس کے عوض اور بدلے میں آخرت میں آپ کے لیے کیا کرتا ہے, ذخیرہ اندوزی کر دیتا ہے. تیسری چیز کیا, وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ مِثْلَهَا, اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی, اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو کیا کرتا ہے, ٹال دیتا ہے. تو مومن آدمی کی دعا کے قبول ہونے کے 3 ذریعے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے 3 مرتبہ مانگی. کتنی مرتبہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, وکان اذا دعا دعا ثلاثا, جب آپ مانگتے تھے تو 3 مرتبہ, جیسے اے اللہ مجھے نوکری دے, یہ کہنا ہے تو کتنی مرتبہ کہیے, 3 مرتبہ کہیے. تو اہم باتیں ہیں. اور ایسے ہی صحیح حدیث ہے ترمذی وغیرہ کے اندر کہ من سأل اللہ الجنت, من سأل الجنت 3 مرات, جو آدمی 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے. کس طریقے سے, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے. جنت کہتی ہے قالت الجنت یا ربی, قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ. جب آدمی 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں, جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. حدیث سنن ترمذی 2572 کی روایت ہے. ابن ماجہ میں 4340 کی اور نسائی کے اندر 5521 کی, کہ جب آپ 3 مرتبہ جنت مانگتے ہیں تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ, اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جب 3 مرتبہ آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے, من استجار من النار 3 مرات, اور جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے, اللہم انی اسألک النار, 3 مرتبہ مانگتا ہے, قالت النار اللہم اجرہ من النار, تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے. جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے بچا لے. سب بڑی اہم چیزیں جو ہم طور سے کیا ہے مس رہتی. اسی طریقے سے دعا مانگنے میں یہ بات یاد رہے کہ حلال روزی ہونی چاہیے. حرام کی آمدش ہے تو دعا آپ کی کسی بھی حالت میں, پوری زمین آپ کے جو ہے آپ کے آنسو سے تر ہو جائے, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو مکمل حلال مال آپ کا ہونا چاہیے, آپ کا کپڑا کھانا پینا سب کیا ہے حلال ہونا چاہیے. لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے, رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے نصف رات کے گزر جانے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تشہد میں دعا قبول ہوتی ہے, فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, آذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, رات کے ایک حصے میں کچھ بھی مانگ لیا جائے اس وقت کیا دعا قبول ہوتی ہے, جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے, عصر اور مغرب, اور امام کے خطبے پہ منبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک, یہ سب سے زیادہ قریب وقت ہے. بارش کے وقت دعا کی جائے تو
قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، زمزم کا پانی پینے کے وقت دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، رات میں اٹھا جائے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، خاص طور سے اگر وضو کر کے اور دعا پڑھ کے آدمی سویا ہے اور رات کے کسی حصے میں نیند کھل گئی اور اللہ رب العالمین سے اس نے کچھ بھی مانگا اللہ عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کی وفات ہو جائے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اس وقت قبول ہوتی ہے۔ کسی آدمی کی وفات ہوئی تو آدمی ٹینشن میں ہو جاتا نا، اگر اس موقع سے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے صبر دے، اس آدمی کو معاف فرما، فوراً فرشتہ کہتا ہے آمین آمین آمین، تو اس موقع سے کیا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں جس یہ مجلس ذکر ہے اس طرح کی محفل اور مجلس وہاں دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، جو پریشان حال ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نیک اور صالح اولاد اگر ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والی اولاد اگر ہے تو اس کی دعا کیا ہے قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچے کو، کسی لڑکے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کا بہت فرما بردار اطاعت گزار ہے تو آپ اس کی دعا بد دعا سے بچیں، کیونکہ اس کی دعا بھی لگ جائے گی اور بد دعا بھی لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، پیٹھ پیچھے اس سامنے حاضر نہ اس کے لیے دعا کرے تو یہ دعا کیا ہے قبول ہوتی ہے۔ وہ جگہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے تو اوقات بتائے ہیں، کچھ جگہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ رمی جمار جان ہیں جب کنکری مارتے ہیں، میڈیم اور چھوٹے والے کو مارنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جبرہ صغرا اور وسطیٰ کو مارنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس موقع پر کعبہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ حتیم کا علاقہ جو ہے نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اتنی یعنی ہجر جس کو کہتے ہیں، وہاں بھی اگر دعا کرے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مشعر حرام جو مزدلفہ میں، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے جو آپ نہیں جانتے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حرام مال ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یقین کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے روکتا نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، کتنا بھی آپ دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ اگر آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کی زوجیت میں کوئی بدخلق عورت ہو، اس کو طلاق نہ دے، وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا کیا ہے قبول نہیں ہوگی۔ کسی کو کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی بدخلق ہو، برے اخلاق والی ہو، اور اس کے طلاق نہ دے اسے اور دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ روایت آپ کو ملے گی امام طحاوی الحنفی رحمہ اللہ کی کتاب شرح مشکل الآثار کے اندر 2530 میں، مستدرک حاکم میں 3118 میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یا یہ ریزن اور سبب ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی عورتوں میں جو عورتیں ہیں، ایسے شوہروں کے ساتھ ہیں جو بدخلق ہیں، بد کردار ہیں، نماز روزوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو ایسی عورتوں کو چاہیے اگر وہ دیندار ہیں تو فوراً ان سے خلا لے لیں، کیونکہ اگر ان کے نطفے سے اولاد بھی پیدا ہوئی نا تو ان کو ماں جیسا سکون اور راحت نہیں مل پائے گی۔ ایسا نہیں کہ مرد کے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی نہ گزاری جائے جو اس کے دین کے اعتبار سے اچھا نہ ہو۔ سلف کے واقعات میں سے ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا، اس کی بیوی نیک اور دیندار تھی، جب آئی تو پہلی رات تھی تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تھوڑا آپ اپنے والدین کی خبر لیں، کھانا پینا ان کا ہوا یا نہیں ہوا، تو اس نے توجہ نہیں کی، اس کے شوہر نے توجہ نہیں کی تو بیوی نے اسی رات خلا لے لیا، کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تمہارے نطفے سے جب پیدا اولاد ہوگی تو بھی میری قدر نہیں کرے گی تمہاری طرح، میں ایسا شوہر نہیں چاہتی ہوں یا ایسی اولاد نہیں چاہتی ہوں جو مجھے ماں کا مقام و مرتبہ نہ دے سکے، تو چلی گئی پہلی رات میں۔ تو عورتوں کے لیے بھی رخصت اور اجازت ہے کہ اگر مرد میں دینداری نہ ہو، دینداری نہ پیدا ہو رہی ہو تو اس سے کیا وہ خلا لے کے الگ ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں تو وقت اتنا تیزی سے گزر گیا کہ احساس نہیں ہو سکا، اور آپ لوگوں میں یہ جو تیار کیا ہوا ہوں یہ اصل میں دعا کے متعلق بہت اہم اس لیے تھا کہ کئی اہم چیزیں تھیں جو دعاؤں میں ہم سے کیا ہے مس ہو جاتی ہیں، اور دعا کرنے کے آداب اور طریقے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی زندگی بھر دعا کرتا رہتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو پاتی ہے۔